السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام تر حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمامی لوگوں پر خالق کائنات رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہوگا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور رابعہ بصری کے بارے میں۔ یہ دونوں اللہ والے ہیں، ایک اللہ کی ولیاں ہیں تو دوسرے اللہ کے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کو ایک دریا پر مصلی بچھا کر، پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اپنا مصلی فضا میں بچھا دیا، ہوا میں بچھا دیا اور آپ نماز پڑھنے لگی۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے حسن بصری سے کہا کہ جو کام تم نے کیا، یعنی کہ دریا پہ پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز ادا کی، رب کی عبادت کی، اس میں بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کام تو مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور میں نے جو کام کیا، ہوا میں، فضا میں مصلی بچھا کے نماز ادا کی، یہ کام پرندے بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ آئیے بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، آقا کی زندگی کے مطابق ہم زمین پہ نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر کے زندگی کرنا، سنت کے مطابق عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون رابعہ بصری؟ کیا شان ہے رابعہ بصری کی، کیا مقام ہے رابعہ بصری کا۔ آج ہماری مائیں بہنیں بڑی آسانی سے نمازوں کو ترک کر دیا کرتی ہیں، ہیلے بہانے بناتی ہیں، لیکن نمازیں نہیں پڑھتی۔ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ نماز صرف مردوں پہ فرض ہے، لیکن یاد رکھو میری ماؤں بہنوں، نماز صرف مردوں پہ نہیں بلکہ عورتوں پہ بھی فرض ہے۔ تو ناظرین، دوستو، ہماری مائیں بہنیں نمازوں کو ترک کرتی ہیں، لیکن رابعہ بصری کی زندگی کو دیکھو، رابعہ بصری کی زندگی کو پڑھ کے دیکھو، تاریخ کو پڑھ کے دیکھو۔ آپ ایک شخص کے یہاں غلام تھی، اس نے خرید رکھا تھا، آپ پر بڑی سختی کیا کرتا تھا، دن بھر آپ محنت و مشقت کیا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی محنت کرتی تھیں، لیکن رات کو خالق کائنات کی عبادت کیا کرتی تھی، رات بھر رب کی عبادت کیا کرتی تھی۔ کیا شان تھی رابعہ بصری کی۔ آپ کی زندگی دیکھیں تو عزیزان ملت اسلامیہ، زندگی میں پرہیزگاری لاجواب ملے گی، آپ کا تقوی لاجواب، پوری زندگی لاجواب۔ رابعہ بصری، ایک شخص نے آپ کو خرید رکھا تھا، اس کے یہاں غلام تھی، دن بھر محنت و مشقت کیا کرتی تھی، آپ پر وہ سختی کیا کرتا تھا۔ دوستو، حضرت رابعہ بصری پہ سختی کیا کرتا تھا اور رات کو آپ اپنے رب کی عبادت میں اپنے سر کو جھکا دیا کرتی تھی، رب کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک روز رابعہ بصری رات کی تاریکی میں عبادت میں مشغول تھیں، عبادت کر رہی تھی، ایک کمرے کے اندر رب کی عبادت میں مشغول تھیں، تو آپ کا مالک بیدار ہوا۔ بیدار ہو کے اس نے آ کے دیکھا آپ کے کمرے کی طرف، تو آپ کا کمرہ نور سے پر نور ہے، سبحان اللہ، نور سے روشن ہے، آپ عبادت کر رہی ہیں۔ اور اس نے دیکھا کہ غیب سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اے میری بندی رابعہ، تو نے اپنے رب کو عبادت کر کے راضی کر لیا، تو نے بندگی کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیا، اور ہم نے تجھے یہ شرف بخشا کہ اب تو اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتی ہے، اپنے رب سے بات کر سکتی ہے۔ تو جناب رابعہ بصری کہتی ہیں، او رب کائنات، اے خالق کائنات، اے پروردگار، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جہاں بھی رہوں، جس حال میں رہوں، ہمیشہ تو میرے ساتھ رہے، ہمیشہ میں تیرے جلووں کا مشاہدہ کرتی رہوں، تیرے جلووں کا دیدار کرتی رہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ ہے رابعہ بصری۔ کیا شان ہے رابعہ بصری کی، کیا شان ہے رابعہ بصری کی، کیا مقام ہے رابعہ بصری کا۔ ایک روز آپ اپنے گھر پر آرام فرما تھیں، دو درویش آئے، دو روٹیاں تھیں آپ کے پاس،
مہمان کے طور پہ دو درویش آئے تو آپ نے دو ہی روٹی تھیں، وہ 2 روٹیاں سوچا کہ ان درویشوں کو پیش کر دیتی ہوں، لیکن اتنے میں ہی ایک سائل نے دروازے پہ دستک دی۔ دروازے پہ دستک دینا تھا، آپ نے جا کے دیکھا تو اس سائل نے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رب کی ذات پہ بھروسہ تھا، رب کی ذات سے رب پہ توکل تھا حضرت رابعہ بصری کو۔ آپ نے ان روٹیوں کو اسی سائل کو دے دیا اور وہ روٹیاں لے کر چلا گیا۔ اتنے میں ہی ہوتا کیا ہے، محلے کی ایک امیر خاتون کے یہاں سے ایک دسترخوان آتا ہے اور اس پہ بہت سے کھانے ہوتے ہیں، میوے ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت رابعہ بصری رب کا شکر ادا کرتی ہیں، رب کی ذات پہ توکل تھا، رب کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ آپ نے اس دسترخوان کو جو درویش تھے آپ کے یہاں مہمان، ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے شکم سیر ہو کے کھانا تناول فرمایا۔ یہ ہیں رابعہ بصری۔ آج ہماری مائیں بہنیں عبادتوں سے دور ہیں، رب کی بندگی سے دور ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، راتوں دن سیریل دیکھنے میں بزی رہتی ہیں، لیکن رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ وہ سمجھتی ہیں کہ نماز صرف مردوں پہ فرض ہے، لیکن فراموش کر بیٹھی کہ نماز عورتوں پہ بھی فرض ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی زندگی بناؤ تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔